طرح کا چیف جسٹس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا کہ جو لڑائی لڑتا ہے باقاعدہ اپنے ان کے کیس کرنے والوں کے ساتھ لڑائی لڑتا ہے. اور میں نے جب چند دن پہلے پیش ہوا تو مجھے فرمانے لگے جی ایک تو آپ ہماری بات نہیں سنتے. میں نے کہا نہیں جی ہم تو آپ کو سننے کے لیے یہاں آتے ہیں, سنانے کے لیے تو آتے نہیں ہیں. اچھا یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. یہ کسی چائنیز کمپنی نے اسے وائبل نہیں کہا تھا, سب کو پتا تھا کہ یہ ہمیشہ نقصان میں جائے گا, بٹ اٹ واز اے پولیٹیکل سٹنٹ اور جس کو پلے کیا گیا. فی الحال تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی. ہمارے تقریباً 2 لاکھ نوجوانوں کو وہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں آئی ٹی کی, اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ یورپ اور امریکہ کے اندر دیکھیں تو آئی ٹی کے جو پروفیشنلز ہیں, ہمارے لڑکے جو ماسٹرز کرتے ہیں ایم ایس کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کے اندر, ان کو بڑی بھاری تنخواہیں ملتی ہیں بڑی چھوٹی ایج پر. السلام علیکم ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں اقبال شاہد. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چودھری عارف صاحب, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, اور عامر صاحب ہوں گے چائنا کے پاکستان کی طرف سے خیر سگالی کے سفیر ہیں, اور بریگیڈیئر لیاقت صاحب. پاکستان ایک حیرت کدہ ہے اور مقدمستان بنا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں شاید ہم ایک ایسا عجوبہ ہے, ہر ادارہ ایک عجوبہ ہے, اور ادارے کے سربراہان کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایسی مثالیں پوری دنیا میں نہیں ہیں. یعنی عوام کے لیے کوئی کسی قسم کا سوچنا, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی کسی قسم کی سہولت بالکل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لائٹر موڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی پڑھنا تھا, اگر یہی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے ان عہدوں پر بیٹھنا تھا, تو کہتے ہیں کہ چوہا لنڈورا ہی بھلا. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سچویشن اس وقت یہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اب مت ڈرایا کریں, کیا طوفان آنے سے پہلے بات نہ کی جائے, کیا بارش اور طوفانوں کے سے پہلے آثار نظر نہیں آتے, کیا ہلاکو خان کا وہ بغداد کے گیٹ پر کھڑا ہونا ہسٹری کا حصہ نہیں ہے, اور اندر نان ایشوز پر باتیں ہو رہی تھیں اندر, یعنی بادشاہ سلامت اپنے حرموں میں بیٹھے اور انصاف کے لیے قاضی ان کے آگے درباروں میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا لیبیا کی مثال بالکل نہیں دینی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی, بےروزگاری, ذاتی دشمنیاں, سوشل فیبرک, اور پھر یہ ہے کہ ناانصافی, انصاف کا نہ ملنا, نان ایشوز, یہ اس حد تک ہیں کہ سب لگ رہا ہے کہ فلیش پوائنٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں. بہت جلدی تمام لوگوں اپنی بقا کے لیے ہی صحیح, دوسروں کے لیے تو مت سوچیں. اس پر بڑے غور و خوض کی ضرورت ہے. پاکستان پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جن کے تمام ادارے, ایک نہیں تمام ادارے پستیوں کو چھو رہے ہیں. یعنی کسی جگہ ہم آئیڈیل سچویشن پر نہیں ہیں. اکانومی ہے تو پٹھا بیٹھا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک ہے تو لوگوں کے پیسے رکھ کے ہم ان کو ریزرو پورے کر رہے ہیں, ایکسپورٹ ہے تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ڈالر ہے تو ہم اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مصنوعی طریقے سے اس کو روکا ہوا ہے. سٹاک ایکسچینج ایک جیلی قسم کا سلسلہ ہے کہ اس عوام سے غالباً کو لینا دینا نہیں. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت جو نج کاری ہے اس سے پہلے یہی وہ لوگ ہیں جو پارٹیاں ان کے شیئر خرید رہی ہیں. اور پھر مجھے بتائیے اس کے ساتھ جڑے ہوئے بجلی دن بدن, اب کیا رہ گیا کہ بجلی کے لیے اور کوئی اونٹ کے اوپر کوئی تنکا رہ گیا. ایل پی جی آپ دیکھیں, کہتے ہیں مہنگائی اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کہتا ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں, 300-400 گنا ہے. بجلی کے ریٹ ہیں کہ کہاں 6 روپے مشرف, کہاں پی ٹی آئی 16 روپے, اور کہاں 100 روپے کا پہنچا ہوا ہے. یعنی کچھ شرم کو حیا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ تو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. آج ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے, چائنا کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے کریں گے کہ جو اس وقت سب سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, لوگوں نے گھنٹوں میں حل کر لی, آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ مختلف کیسز پر بیٹھتے ہیں, فری آپ کہہ سکتے ہیں لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جو گھنٹوں کے کام ہیں وہ مہینوں سے مہینوں والے سالوں میں کہاں. یہ پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کوئی سینسیبل بھی نہیں سوچتا تھا کہ 2 لڑکیاں, آپ صنم جاوید اور ایک دوسری جو لیڈی ہیں, کہ وہ کہاں ایک ہوائی جہاز لے کے کوئی میزائلوں کے اوپر, یعنی کئی شہروں میں ایک ٹائم پر موجود ہوتی ہیں.
تو اس طرح کس کار لیکن ہم آغاز کریں گے عارف چودھری صاحب سے. یہ بڑے باخبر ہمارے یعنی آپ قانون دان ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب جی سن رہے ہیں مجھے آپ؟ جی بالکل سن رہا ہوں جی. اب بتائیے کہ یہ جو نیب آرڈیننس ڈسکشن میں ہے تو جب ہم بحث سنتے ہیں ہم جیسے کم علم رکھنے والے لوگ بھی یہ اس میں کون سا گورکھ دھندا ہے. فائلوں میں تو لکھا ہوتا ہے, اس میں فائلیں کاغذات لگے ہوتے ہیں. وکلا تو صرف یہ ہے کہ ایز اے معاونت کچھ چیزوں کی سمجھ نہ آئے تو کرتے ہیں, لیکن وہاں دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ پر تاریخ جو کرنا ہے کرو. اور پھر جو مدعی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لائیو سٹریمنگ کے لیے مدعی تو خود آنا چاہیے تھا. اگر پاکستانی عدالتیں بھی اس طرح طاقت نہیں دکھا سک رہی کہ ایک مدعی کو وہاں نہیں بلا سکتی یا لائیو سٹریمنگ اس کی آواز نہیں دے سکتی, تو پھر کیا کہیں گے سر آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. ایسا بات صرف یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عدالت یعنی اتنے بڑے مسئلے کو جس کا تعلق پاکستان کی شاہ رخ سے ہے, اور شاہ رخ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو معیشت کے ڈوبنے کی آپ بات کرتے ہیں یا جو آپ نے آغازیہ میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں, بنیادی طور پر اس کا تعلق آپ کے ملک کی کرپشن سے ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے جو مقتدرہ ہے اس کی کئی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں یہ ایشوز نان ایشوز ہیں. یعنی جو لوگ لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر دیا ہے, جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, وہ یہ نان ایشو ہے ان کا. اور اسی طرح پھر آپ سپریم کورٹ دیکھیں, سپریم کورٹ کے لیے یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ نہیں ہے نیب والا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ٹیکنیکل ایشو ہے, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل آپ نے جو صحیح فرمایا, یہ تو فراز کی صورتحال ہے. انقلاب سے پہلے جو حالت فراز کی تھی, ابھی ہم بھی اسی کی حقیقت میں ہیں. ایک طرف حکمران ہے اور اشرافیہ ہے, مقتدرہ ہے, جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ انہیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے کیا مسئلہ ہے, کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہتے ہیں جی ہمیں. تو چودھری صاحب نیب آرڈیننس کی جو ترمیم تھی ان کے بینیفیشریز الیکشن لڑ کے پاکستان کی اہم ترین پوسٹوں پر فائز بھی ہو گئے, اور پھر اس میں 50 کروڑ تک تو فراڈ گنتے ہی نہیں ہیں. اگر یہی کرنا تھا تو پھر یہ جو ہمارے شہروں میں 5,500 ریڈ ہینڈڈ مجسٹریٹ جا کے پکڑ لیتے ہیں کسی ASI یا کسی پٹواری کو, تو وہ بھی رکھ لینا کہ کم از کم 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے تک وہ بھی مجسٹریٹ جو ہے اس پر بھی پروسیڈنگ کرنے کے بعد اریسٹ کرے کہ وہ جا کے اس طرح چھاپا مار دیں 500 روپے کے لیے. تو 50 کروڑ وہاں چھوڑا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ادیلیہ پیپر مل جو تھی والا کیس جو تھا, بنیادی طور پر وہ ایک بہت بڑا اسے یوں سمجھے کہ ڈٹرمینیٹر تھا. یعنی جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ سارا یعنی وہ پورے کا پورا سسٹم جو تھا وہ ایکسپوز ہوا کہ پیسہ کیسے لوٹا گیا, کس طرح باہر منتقل کیا گیا, کس طرح مختلف ناموں سے. تو پھر بتائیے نا, جس نے کنفیشن کی تھی اسحاق ڈار صاحب نے, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں, تو پھر اس کا اچار ڈالنا ہے اتنے لمبے کیسوں کو سن کے. ایک اور سنیں نا, میں ایک طرف جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو کنفیشن کی, لیکن جن کے سامنے وہ کنفیشن تھی وہ چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نان ایشو ہے, یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, اس پہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ نہیں ہے. تو آپ توقع کس سے کریں گے؟ یعنی وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے, جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں, ان کے نزدیک تو یہ ایشو نہیں ہے. اور اس سطح پہ اگر نان ایشو ہے اور ٹیکنیکل ایشو ہے تو اس کے بعد باقی کیا رہ گیا؟ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ اس حالت میں مجھے جو صاحب وہ سماج سن کے یہ لگ رہا ہے کہ باقی ججز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کبھی کبھی اپنا معافی ضمیر بڑی جرت سے بات کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں, لیکن ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے ایک ہے کہ وہ باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں. وہ مقابلہ اس طرح کا چیف جسٹس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا کہ جو لڑائی لڑتا ہے باقاعدہ اپنے ان کے کیس کرنے والوں کے ساتھ لڑائی لڑتا ہے. اور میں نے جب چند دن پہلے پیش ہوا تو مجھے فرمانے لگے جی ایک تو آپ ہماری بات نہیں سنتے. میں نے کہا نہیں جی ہم تو آپ کو سننے کے لیے یہاں آتے ہیں, سنانے کے لیے تو آتے نہیں ہیں. اچھا, یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایک ہوتی ہے معاندنت اور باعث کسی کا آپ کو نظر نہ آئے, آپ ان کی گفتگو کو یعنی بین السطور دیکھیں اور کہیں کہ یار یوں لگتا ہے کہ شاید یہ باعث ہے.
ایک وہ باعث ہے جو بالکل واضح طور پر نظر آئے آپ کو. ایک چیز آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے آنے سے یعنی کیا قیامت ٹوٹی ان کے اوپر اور کیا نہیں. حالت اگر ہوگی. سپریم کورٹ بھی مدعی کو نہیں بلا سکتی تو لوئر جوڈیشری میں تو ہمت بیچارے میں ہوتی نہیں ہے. اچھا سب مجھے سے زیادہ ٹیسٹ کیا تھا. ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے ضرور یہ جاننا میں چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ جس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ ایک سیاسی لیڈر کا نام نہ لے سکے, اسے کسی کا باپ کہہ کے اور کسی پارٹی کا بانی کہہ کے مخاطب کرے. انہیں کون ہے جس نے اس بارے میں اتنا کمزور کر دیا ہے اور ان کی یہ حالت کر دی ہے کہ جنہوں نے اشارہ انہیں کیا ہے تو وہ بالکل سارے خاموش ہو گئے. ورنہ جرت ہو اس طرح نہیں تو کوئی وکیل یہ نقطہ اٹھاتا کہ انہیں کہ جب مدعی کا نام باقاعدہ لکھا ہوا ہے عمران خان تو اس میں جو مدعی کا نام بانی پی ٹی آئی تو نہیں لکھا ہوا. نہیں بات سنیں یہ نقطہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نقطہ وہ اٹھانے دیتے ہیں, کسی کو بات کرنے دیتے ہیں؟ جو ان کے سامنے جاتا ہے وہ جس طرح وہ پیش آتے ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرنے دیتے. اور آپ اندازہ کریں کہ ابھی وہ زیادہ دیر نہیں ہوئی جب اعتراض حسن نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کو انتظار ہے, عیسائیوں کو انتظار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور یہاں جو مسلم لیگ نون ہے اسے قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار ہے. یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لاتے ہی انہوں نے جو پسند کے مقدمے تھے ان کو بالکل کھولا اور انہوں نے انڈورس کیا. وہ پارلیمنٹ جس نے آئین کی دھجیاں بکھیری تھی یہاں بیٹھ کے وہ ججز کی تو تبدیل کی گئی اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ کے گھروں تک پہنچیں گے. اور آئین میں درج جو بات انتہائی امپورٹنٹ تھی 90 دن کے اندر انتخاب کروانا, اس کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب جو یہ کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے. ہر معاملہ جس میں جو مفاد تھا مسلم لیگ چودھری صاحب وہ ایک آج نقطہ جب کہا گیا ہے کہ جسٹس ترمین اللہ صاحب نے کہ یہ جو نیب آرڈیننس اگر ریویو ہوتا ہے تو اس میں جو عمران خان ہے اس کو بھی اس کی نقصان ہوگا, یہ کون سا نقطہ تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, نقطہ عمران خان کو کس بات کا نقصان ہوگا وہ دیکھیں نا, کیسز اب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا نیب نے جی, تو اس میں وہ یعنی آپ کو پتہ ہی ہے نیب نے جو ہی نیب میں حکمران تبدیلی آئی اس کے اوپر چیف نیا لگایا انہوں نے, ریٹائرڈ آرمی والا آفیسر جو تھا ابھی بھی ہیں, تو اس کے فوری بعد انہوں نے مقدمات جو تھے نیب کے بنا دیے عمران خان کے اوپر بھی اور ان کی بیگم کے اوپر بھی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کیا زد پڑتی ہے, ناموں کو تو چھوڑ دیں بھئی. آپ اگر اس نے یہ کیا ہے اسے زد پڑتی ہے اور اس کے باوجود وہ عدالت میں مدعی بن کے آیا ہے تو آپ اسے ریویو نہ یعنی مطلب آپ انڈورس کر دیں. آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ اس طرح کی تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ تبدیلیاں اچھا چودھری صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ میں کوئی فیصلہ کوئی کر دے, ٹرائل کورٹ سے مراد ہے کوئی آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا نشان تھا, پھر وہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو سیٹیسفائڈ کیا, پھر ان کو چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کا جج بھی نہیں بنایا اسی مبینہ طور پر جو لوگ کہتے ہیں. اب صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت خود وہ بیٹھے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نہ بیٹھیں کیونکہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا, ریویو ہو رہا ہے نا جی, تو وہ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک اس پر بھی روشنی ڈالے. دیکھیں میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے, اب آپ کو میں عرض کروں بالکل اسی طرح جس طرح چیف جسٹس صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے, انہیں بہت سارے ایشوز پہ انہوں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب پی ٹی آئی والوں کی آپ ہمارے کیسز نہ سنیں. اچھا اس طرح انہیں بھی کہا گیا کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں. تو اگر سیاسی معاملات ہیں, سیاسی کیسز ہیں, عام کیسز میں تو چلو یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ بھی اس زمانے میں افتخار احمد چودھری کے زمانے میں ہوا قانون انہوں نے بنایا کہ جناب یہ فیصلہ بھی ہم نے خود کرنا ہے کہ ہمیں کسی کے خلاف باعث ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ کو وہ ایک صاحب جو تھے جن کے کو آپ بحال کیا گیا اور مراد ساری بولے گے صدیقی صاحب, انہوں نے ایک کیس میں جس میں میں پیش ہوا دوسری طرف سے, وہاں انہوں نے اپنے کزن کے بارے میں کہا کہ لوگوں نے الزام لگایا جو اس کلائنٹ نے کہ جناب ان کا کزن ہے جو سارا میرے خلاف کیسز بنا رہا ہے, تو وہ انہوں نے لکھا کہ جی کوئی فرق نہیں, وہ کزن میرا ضرور ہے, فرسٹ کزن ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں انصاف کروں گا, میں انصاف ہی نہیں کروں گا. یہ وہ زمانے میں یہ جو ہے ریفرنس یہ یعنی پریسیڈنٹ اسلام آباد ہے جو 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر فیصلہ ہونے لگا تھا, انہوں نے عدم اعتماد کر دیا اور پھر وہاں سے چلے گئے. وہ بھی جج صاحب
اس طرح کریں گی جس طرح آپ نے دیکھا کہ عدت کیس میں تو جج صاحب نے 2 منٹ بھی نہیں لگائے، انہوں نے عدم اعتماد کیا تو انہوں نے فوراً ریفر کر دیا اور مانا بھی گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ وہ انہوں نے جو عدم اعتماد کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہیں ٹائم اس سے ملتا ہے نا، ادروائز تو آپ دیکھیں نا کہ کون سا جج ہے، آپ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ یہ کیس سٹینڈ کر سکے قانون کی نظر میں، بالکل نہیں سٹینڈ کرتا، اور جس کا فیصلہ آلریڈی مطلب اس طرح پاکستان کی تاریخ میں وہ خیر علیحدہ بات ہے، کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ فیصلہ انہیں کرنا پڑ رہا تھا تو انہوں نے وہ جو انٹرسٹ میں تھا اسٹیبلشمنٹ کے اور جو وہ آ رہا تھا اس کا خامد خاتون کا، جس طرح وہ آ کے کیا اس کا نام نہیں، ہے، جج صاحب نے باقاعدہ پونا گھنٹا صبر سے گالیاں نکلوائیں اپنے سامنے، گندی زبان استعمال کروائی، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا ڈرامہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 28 مئی کو یوم تقبیر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اچانک، تو اب پورے قوم کو چھٹی دے دیتے ہیں، ان سے کیا بعید ہے کہ اس طرح کا ڈرامہ وہ نہ کرے کہ اس دن تو اس کے آنے کی بات ہی نہیں تھی، جو پیش ہوا وہاں آ کے مطلب بشرا بی بی کا سابق خاوند مانے کا، اور آ کے اس سے گفتگو کی اور غیر ضروری طور پر وہاں پورا گھنٹہ اسے دیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ آج فیصلہ نہ ہو اور کیس لٹک جائے، اب نیا جج کا مقرر ہوگا، اس وقت تک عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں رہیں گے، تو مقصد کوئی نیکی کا نہیں تھا۔ اچھا جج صاحب، یہ جو عالیہ حمزہ اور صنم جاوید ہے، دیکھو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو ہم تاریخ پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ محمد بن قاسم آئے تھے، ایک عورت کے خط کے اوپر آئے تھے، اب جو 2 عورتیں ہیں یاسمین راشد کو بھی لے لیں یا جو بھی فیمیل اس وقت بیچاری جیلوں میں ہیں، نہ تو ان کی ضمانت ہو رہی ہے، اور یہ کسی کو سمجھ 4 چیف جسٹس تو صوبائی ہیں، 1 سپریم کورٹ کے ہیں، کیا ان کو کبھی کسی نے یاد کروایا کہ بھی ہر صوبے کے کیس اکٹھے کر کے گھنٹے کا کام ہے، سزا دینے تو دے دو، اب ایک جگہ سے ضمانت دیتے، مذاق اڑانے والی بات ہے، پھر کہتے ہیں جی 137 نمبر پر ہے، اور خود چیف جسٹس صاحب نے کہا جی ہم 137 پر ہیں، کیا یہ فخر کی بات ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، جب لوگ شرم اتر جاتی ہے نا پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ ورنہ تو جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ جس سطح پہ وہ بیٹھے ہیں اقتدار میں اور جوڈیشری کو پریزائڈ کر رہے ہیں، اس میں اگر وہ نیچے گراف جاتا ہے تو ان کے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے، وہ اس سے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ خواتین کی میں آپ کو عرض کروں، یہ تو کبھی ہوا نہیں تھا، ان کا جرم بھی کوئی نہیں ہے، کسی طور پہ جرم نہیں بنتا۔ اور دوسرا 497 جو ہے اس میں ایک سب سیکشن 1 ہے جو فردر انکوائری کے کیس میں بیل دیتی ہے، اور 2 جو ہے وہ بیسیکلی سب خواتین کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، یعنی بزرگوں کے لیے ہے۔ تو خواتین کی بیل تو ایز اے میٹر آف رائٹ ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ خواتین جو ہیں جن کو آپ نے جیل میں رکھا ہے، اس کی وجہ ایک خاتون ہے جس کو سرپرستی حاصل ہے اور اسے آپ نے چیف منسٹر بنایا ہوا ہے، یہ ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے، ورنہ یقین مانے کہ پاکستان میں اس کا نام جب دنیا میں جاتا ہے نہیں، کسی کی خواہش کوئی بھی ہو، عدالتوں کو اپنی ساختوں کو تو ہمیں تو آپ کو تو چھوڑیں، ساخت پاکستان کی عدالتوں کی بے ختم ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، اب تو سال کچھ تھوڑی بہت عزت بچانے کے لیے کوئی جج جو ہے وہ درمیان میں بولے تو بولے، ورنہ یقین مانے ان لوگوں کو ہم نے اس معاملے میں بھی دیکھا، اب نام کیا لینا ہے کہ جب فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ تھا، سب لوگوں کا یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے رائٹ آف ووٹ کا معاملہ تھا، تو وہ آج کل ایک جج صاحب بہت زیادہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے وہ پٹیشن جو تھی خارج فرما دی تھی، اور میں نے انہیں آ کے امریکہ میں گیا، واپس آ کے میں نے کہا جی مبارک ہو، میں نے کہا میں نے امریکہ میں جا کے ایک پیغام دیا ہے کہ جناب حضرات آپ کو مبارک ہو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کر دی ہے، ہاں، اور آپ کو انہوں نے حق دے دیا ہے کہ آپ آگے سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ تو ہنس کے کہنے لگے جی اب دیکھیں میں اب اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں کسی کے اندر کوئی وہ بات رہ نہیں گئی، ہر شخص اپنے مفادات کے تابع حالات کے مطابق، ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ صورت حال ہے جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو چوہے اس میں سے چھلانگے لگا دیتے ہیں، اب یہ وہ چوہے جو ہے وہ چھلانگے لگانے کی بجائے اس کے اندر جو چھید کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک،
اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے اور اب ہم چائنا پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر صاحب. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. عامر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سلک روٹ اور پاک چائنا جو منصوبے ہیں ان کے خیال سے گالی امبیسڈر بھی ہیں اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں. تو بات کرتے ہیں. اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھوڑی دیر پہلے وہاں بزنس کمیونٹی سے ایڈریس کر رہے تھے. انہوں نے وہ پرانی بات تو کی کہ ہمالیہ سے اونچا ہے، میٹھا ہے، شہد سے سمندروں سے گہرا ہے. یہ سارے ہر ہمارے حکمران نے یہ بات ریپیٹ کرنا ضروری سمجھی ہوئی ہے. لیکن اس میں جو باتیں ہم آج سے پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ $65 بلین وہ یہاں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور اس میں سے یہ 34 جو بلین ہیں وہ توانائی کے منصوبوں پر ہیں خرچ ہوئے. اس میں کول بجلی گھر ہوں گے. لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر انہوں نے مستحکم کیے ہیں. یہ وزیر اعظم نے کہا. 1962 کا حوالہ دیا، 65، 71، 1993 کا حوالہ دیا جو سول نیوکلر انرجی میں مدد دی. پھر انہوں نے کہا جی 2007 میں JF تھنڈر میں بھی تعاون کیا. پھر خلا میں جانے کے لیے بھی ان کی ہے 363 اشیاء کی چائنا جو ہے ڈیوٹی فری ایکسپورٹ ہم کر سکیں گے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کرونا کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یعنی جو وہاں جو کہہ سکتے ہیں، ظاہر ایک میزبان ملک میں ایسی باتیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں ٹھیک ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ پرسنل چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا انفراسٹرکچر کا، تو کیا ہم اس وقت صحیح طریقے سے نیگوشیشن کر سکے؟ یعنی پیسہ جو جہاں خرچ ہونا تھا وہاں ہوا، یا ادر دین اپنی مرضی سے، یا ان کو اعتماد میں لے کے سمجھ لیں سی پیک کا پیسہ کہاں لگا. اس میں پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی؟ اگر بہتر ہوئی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ آج ہم اس سٹیج پر کیسے کھڑے ہیں. جی عامر صاحب آغاز کیجیے. جی بہت شکریہ اقبال صاحب. آپ نے جن چیزوں کا حوالہ دیا پاکستان کی اکانومی کو، دیکھیے سی پیک فیزز میں تھا. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں. فرسٹ فیز تھا ہی انفراسٹرکچر کا. آپ نے اگر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ جو پہلے کہا جا رہا ہے $68 بلین میں، اس میں آلموسٹ 80% کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد ہی ہم سیکنڈ فیز میں جا سکتے تھے. اور سیکنڈ فیز جو ہے وہ ہے B2B، بزنس ٹو بزنس، جس میں آپ نے ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی ہے. اور اس میں زیادہ تر ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اور IT، یہ 3 ایریاز ہیں جو ڈیفائن کیے گئے ہیں آج سے نہیں، بڑی دیر پہلے سے، کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آنے والی ہے وہ انہی ایریاز میں آئے گی تاکہ پاکستان اپنی ڈیپینڈنسی کو کم کر سکے. آج بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو فائنڈڈ ایسٹس ہیں اس کے مائنز اینڈ منرلز کے، وہ $10 ٹریلین کے ہیں. وہ صرف فائنڈڈ ہیں، انفائنڈڈ اور بھی ہیں. اگر ہم ان کو پاکستان میں پروسیس ہی نہیں کر پائیں گے، اور اگر ابھی کوئی بھی ایگریمنٹ جو چائنا گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہیے کر پائیں گے، تو یہاں یہ بھی اجازت نہیں دیں گے یہاں سے کوئی ٹرالے بھر کے سارا لے جائے، جب مبینہ طور پر جنوبی یا شمالی. چائنا گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں ان سے. اٹ از دیئر ورڈکٹ، یہ ان کا موقف ہے کہ آپ ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ کو پاکستان میں کس قسم کی انڈسٹری چاہیے، اور پھر اس انڈسٹری کو وہ انوائرمنٹ دیں. ہم انوائرمنٹ نہیں دیتے. ہم جب بھی کوئی انڈسٹریلسٹ آتا ہے، دیکھیں سیکیورٹی ایشوز، یس اٹ واز اے ویری سیریس ایشو ود دا چائنیز گورنمنٹ. اب وہ لوگوں کو ویسے نہیں لیتی جیسے پہلے ہوتا تھا. یہ جو 5 ان کے انجینئرز کو قتل کیا گیا، اٹ واز اے بگ انسیڈنٹ اینڈ پاکستان گورنمنٹ ہیو آفیشلی اپولوجائزڈ فار دیٹ. جانتا ہے کہ چائنا پاکستان تعلقات کے مخالفین کون ہیں، اور وہ اس قسم کا میس ایڈونچر کرتے رہتے ہیں. They understand, but we also need to understand that this is our responsibility to provide them security. اب ہم نے چائنیز کو جیسے کہہ دیا کہ جی آپ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں لے کے پاکستان میں، خیر we will go off the topic. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا سی پیک کا منصوبوں کا، ان میں سے سارے وہ منصوبے تھے کہ جو میوچولی ڈسکس کیے گئے تھے، سوائے اورنج ٹرین کا منصوبہ سی پیک میں شامل کیا گیا. اٹ واز نیور وائبل. یہ کسی چائنیز کمپنی نے اسے وائبل نہیں کہا تھا. سب کو پتا تھا کہ یہ ہمیشہ نقصان میں جائے گا، بٹ اٹ واز اے پولیٹیکل سٹنٹ، اور جس کو پلے کیا گیا اور جس سے ان کا خیال تھا کہ ہم بہت سارے ووٹس جو آپ معاہدہ کرتے ہیں اس کے ادر دین یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اپنے طور پر کسی کو منوا بھی لیتی ہے،
तो वो मनसूबा के मेजर पोर्शन वो ले जाती है, कैसे मनसूबा? देखिए ये मनसूबा था $1.6 बिलियन का, $1.6 बिलियन ऐसे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कहें तो पाकिस्तान इज नाउ रेडी फॉर द सेकेंड फेज। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी आईटी इंडस्ट्रीज, आपके माइंस एंड मिनरल्स और आपके एग्रीकल्चर में आपकी जो डिपेंडेंसी है सिर्फ एडिबल ऑयल की, वो तकरीबन $12 बिलियन है, और हम बड़े आराम से ये $12 बिलियन का डेफिसिट पूरा कर सकते हैं अगर हम। कहाँ से जमीन आप देंगे सोए बलूचिस्तान के? पंजाब में तो नहीं, बहुत सारी जमीनें हैं गवर्नमेंट की। ये जो 9,000 जो एकड़ है वो तो सारे इदारे को दे दी गई। वो एक इदारे को जो दी गई है वो भी मॉडल फार्मिंग करेंगे। आप ये नहीं कि वो मजीद जमीनें देंगे, वो एक मॉडल फार्मिंग है जिससे लोग सीख के अपने फार्म्स में जो है एडिबल ऑयल यानी कि खाने वाला तेल जो है उसकी करेंगे। उसके लिए जमीनें कोई अलग से नहीं दी जाएंगी, वो जो जमीनें एग्जिस्टिंग जमीनें हैं उन्हीं को यूज किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी कम हो। प्राइवेट सेक्टर में जमीनें ओनरशिप है, कहाँ ठेके पर लेंगे? आपको प्राइवेट सेक्टर को जब आप कहते हैं कि जी आपने इतनी गंदम पैदा करनी है, इतनी ये चीज पैदा करनी है, इसी तरह आपको इनिशिएटिव देना पड़ता है कि आपने ऑलिव इतना पैदा करना है, कनोला इतना पैदा करना है, ताकि आप एडिबल ऑयल जो है वो लोकली प्रोड्यूस कर सकें। और अब ये काम पाकिस्तान में शुरू हो चुका है इकबाल साहब, मैं इसमें आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ये वजह ये है कि आपने कहा कि ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। इस वक्त वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं, वही जो एक ग्रुप है वो यानी ज़ाहिर हुक्मरान है वही है। तमाम चैम्बर के साथ हमने बात की है, ना तो किसी को पता है कि हमें कैसे इन्वॉल्व किया जा रहा है। और ये वैसे इकोनॉमिक जोन हैं कितने और पंजाब में कितने? टोटल प्रपोज जो इकोनॉमिक जोन्स हैं दैट विल बी 52, और उनमें से 13 का इनिशिएटिव ले लिया गया और इत्तेफाक से 13 ही पंजाब में है। और पंजाब में जो भी इनिशिएटिव लिया गया है वो 3 का है, 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिनका इनिशिएटिव लिया गया है। और ये जब अगर 52 की 52 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन जाएंगे तो जॉइंट वेंचर होगा। इसमें मोस्टली जॉइंट वेंचर होगा। आपने सेकंड फेज में आपने चाइना से ये कहा है कि आप हमें टेक्नोलॉजी दें, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि वो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट मोर डिमांडिंग हो, जिसमें मैं एक चीज को खास तौर पे हाईलाइट करूंगा कि आपने शायद $8 बिलियन का तो सिर्फ सोलर इंपोर्ट कर लिया। आप क्यों नहीं चाइनीज गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव देते, इंसेंटिव देते कि वो अपनी फैक्ट्रीज को कन्विंस करें कि वो पाकिस्तान में आके प्रोडक्शन करें, ताकि हमारा इतना बड़ा जो गैप है, जो हमारा ट्रेड गैप है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी रही भी नहीं, लोकल लोगों को क्यों इजाजत नहीं देते कि ना बनाए? उसमें कुछ है, जैसे जो उसका वेफर होता है, जो सेल है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसमें चाइना में भी कुछ कंपनियों के पास वो टेक्नोलॉजी है। बट एनीवे दिस टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफरेबल। आपको उन्हें इनिशिएटिव देना पड़ेगा कि आप यहाँ आके फैक्ट्री लगाएं, हम आपको फैक्ट्री बना के देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं। हम कारखाने का मतलब ये है कि जो चाइना चाइना गवर्नमेंट इज नेवर विलिंग टू से अस नो करेंगे। जो हमें थोड़ा सहूलत नजर आ रही है वो यहाँ भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम तो बाहर ही रहे ना, बाहर रहे और वो सेलर है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उसकी जैसे अभी बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली, हमारे ट्रेड मिनिस्टर ने भी ये बात की, प्रोविंशियल ट्रेड मिनिस्टर ने भी ये बात की, सिलिकॉन वैली जब यहाँ पे डेवलप होगी, आप इसके वेफर यहाँ पे डेवलप करेंगे तो आपका एक ह्यूज डेफिसिट है जिसको आप कट कर देते हैं। ना सिर्फ उसे कट कर सकेंगे बल्कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन इस सारे काम के लिए हमें चाइना गवर्नमेंट से मोर डिमांडिंग होना पड़ेगा, हमें उन्हें कहना पड़ेगा। ठीक है। और थोड़ा सा ब्रिगेड साहब को शामिल करो। ब्रिगेड साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देखें कि ये सुन रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म ने कहा है $65 बिलियन की सरमायाकारी उन्होंने की, और जो बिजली के मंसूबे हैं उनके 34 बिलियन उन्होंने लगाया है। तो बिजली दिन ब दिन अगर वो ऐसे इकनॉमिकल मंसूबे थे तो बिजली क्यों महंगी है? दूसरा MOUs पर साइन है। और तीसरा ये है कि जो जॉइंट वेंचर बनेगा उसमें अभी तक वो फेसेस पाकिस्तान से नज़र नहीं आए, या जो चाइना की कौन सी कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करी, और चाइना की कंपनी जो है वो जेन्युइन होगी या कई ऐसी कंपनी जिस तरह पाकिस्तानी सियासतदान को आदत होती है कि फेस पर कोई होता है, बैक में कोई होता है? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो हुवाई कंपनी के साथ एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, और हुवाई जो है ये मोबाइल फोन्स और आईटी कंपनी है। तो पाकिस्तान की जो पहला फोकस नज़र आ रहा है वो आईटी पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, गवादर की डेवलपमेंट पे है और एग्रीकल्चर पे है। और इन सारे
نہیں گوادر کی لوگوں تو کے ابھی اندر- باری آئے گی نہیں نا, یہ تو عامر صاحب تو اس میں لیکن ہمیں باقاعدہ جلدی کرنا ہے. ایک وہ بھی اتھارٹی ہیں, یہ infrastructure کہہ رہے میں- ہیں کہ اب تو اکنامک زون بنے گا, اور اکنامک زون بنے گے تو کیا پاکستان کا جو لوکل وہ تو میرا خیال ہے صنعت کار ہے وہ کیا کریں؟ اکنامک زون ایک مڈ ٹرم ٹارگٹ ہے. فی الحال تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی. ہمارے تقریباً 2 لاکھ نوجوانوں کو وہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں آئی ٹی کی, اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ یورپ اور امریکہ کے اندر دیکھیں تو آئی ٹی کے جو پروفیشنلز ہیں, ہمارے لڑکے جو ماسٹرز کرتے ہیں ایم ایس کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کے اندر, ان کو بڑی بھاری تنخواہیں ملتی ہیں بڑی چھوٹی ایج پر. یعنی نہیں کو مجھے میجر ایسے ایم او یوز کی کوئی میجر مجھے بات بتائیں, چونکہ آپ بڑے باخبر ہیں. ایم او یوز تو پوری دنیا سے روزانہ ریویو ہوتے رہتے ہیں, جب تک یعنی صحیح شکل میں نہیں سامنے کوئی اگریمنٹ آ جاتا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. صحیح شکل میں جب وہ سامنے آئے گا تو پھر قوم کو پتہ لگے گا اور قوم فائدے کو محسوس بھی کرے گی. لیکن فی الحال تو وہ ایم او یوز. اچھا, ابھی تک تو یہ کوئی باڈی نہیں بن سکی کہ جب وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے ہیں, ظاہر حکومتی لیول پر بات ہوتی ہے, کوئی ایسا غیر جانبدار ادارہ جسے سپروائز بھی کرے کہ جہاں کے لیے انویسٹمنٹ آئی ہے وہی اسی جگہ انویسٹمنٹ ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں. تو جمہوریت کے بعد جو جمہوری پروسیس سے گورنمنٹ بنتی ہے اس کو چلنے دینا چاہیے. ہمارے ہاں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ ہم جمہوریت تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن رویے ہمارے جمہوری نہیں ہیں. ہر الیکشن کے بعد ہارنے والے جو ہیں وہ بینڈ بجانا شروع کرتے ہیں کہ جی بے ایمانی تو کسی نے روکا ہے کہ آپ ایک مہینے میں فیصلہ نہ کریں, 2 سال 3 سال لے کے بیٹھے رہتی ہیں عدالتیں؟ کسی نے روکا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ روکا تو کسی نے نہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم 3 سال ہمارا پیشنس کا لمٹ ہے. 3 سال کے بعد ہمیں ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ 4 سال کر لینا. امریکہ جو 4 سال کرتا ہے تو یہاں کون سا کوئی آپ کریں 4 سال, یہ تو اب ہمارے معاشرے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو صبر ہے وہ 3-4 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں ابھی تک 3 جمہوری اچھا ہم ہٹ گئے کیونکہ ہم پولیٹیکل ہم بڑا ٹیکنیکل. برگیڈیئر صاحب عامر صاحب بات کرتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. عامر صاحب بات یہ ہے, کوشچنز بریگیڈیئر صاحب نے ریز کیے تھے, اف یو الاؤ می, میں نے کچھ نوٹنگ کی ہے. کنسسٹنسی آف دا پالیسی اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی پولیٹیکل ول. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اگر آپ کی کنسسٹنسی ہے پالیسی میں, آپ کی پرائرٹیز چینج نہیں ہوتی, تو نو میٹر گورنمنٹ از فار 3 ایئرز اور 5 ایئر, آپ کی کنسسٹنسی رہتی ہی رہتی ہے. سر جن ایریاز میں اپارچونٹی ہے پاکستان میں بزنس کے لیے, آپ کو یہ میں میک شور کرتا ہوں کہ B2B کا مطلب ہے یہ آلریڈی ریگولیٹڈ ہے, یہ اس پہ کسی مزید اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ کہیں نہیں جائے گی, یہ کہیں ایسی جگہ پہ ڈرین نہیں ہو سکتی جو کہ مس مینج ہو جائے, اور یہ پیسے کسی اور جگہ پہ جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ ٹارگٹ ہو کے آئے گا کہ ہم نے اتنے پیسے جے وی میں انویسٹ کرنے ہیں, اور یہ موسٹلی جے وی ہے کہ پاکستانی کمپنیز اور چائنیز کمپنیز آپس میں جے وی کریں گی. اس کے لیے لوکل پارٹنر ہونا ضروری ہے. جو فیز 2 ہے یہ بغیر لوکل پارٹنرز کے ہوگا ہی نہیں. سب جو پرائیویٹ انویسٹر ہے یا صنعت کار ہے اس کی کوئی لسٹ ہم نے سر there are 300 investors in that delegation with the Prime Minister جو کہ چارٹرڈ فلائٹ پہ ساتھ گئے ہیں, آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ لسٹ بھی موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ لسٹ موجود نہیں ہے. سر بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا ٹیلیفون کمپنی, اٹس ناٹ اونلی اے ٹیلیفون کمپنی, اٹس اے کمیونیکیشن کمپنی. ہواوے کا اپنا ایک کلاؤڈ ہے. ہواوے کی پاکستان میں سٹینڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک کلاؤڈ سینٹر بھی پاکستان میں بنا دیا ہے, جہاں پہ 300 چائنیز ہیں, لیکن ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں. اگر جیسے آئیڈیا کیا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ پاکستانیوں کو آئی ٹی ٹریننگ دی جائے گی, تو وہ آئی ٹی ٹریننگ دے کے انہی پروجیکٹس میں, یہ جو پروجیکٹس چلیں گے انہی میں انڈکٹ کیے جائیں گے. وہ کوئی ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے, نہ چائنا ایکسپورٹ کریں گے. یہ کام شروع ہوا تھا, میں اسلام آباد میں تھا, وہاں اتنے زیادہ یہاں چائنا کے لوگ آ گئے تھے, ہمیں انٹرپریٹر نہیں ملتا تھا ان کو. اور یہ ہے کہ میں اس سے 10-15 سال پہلے لوگوں کو کہتا رہا کہ آپ چینی زبان سیکھیں تاکہ ان کو ضرورت پڑتی ہے ادھر, لیکن وہاں زمین آپ خالی چائنیز زبان کی بات کریں, چائنیز زبان سیکھیں, یہ تو ایک سٹرانس ہے. میں اپنے ایک نیبرنگ کنٹری کی مثال دوں گا کہ وہ دنیا میں سی ای اوز پیدا کرنے کے لیے اب انہیں جاپنیز, جرمن, اسپینش,
فرنچ، یہ ساری زبانیں سکھا رہے ہیں تاکہ ان کے علاقوں میں بھی جب وہ جائیں تو وہ ان کے کمپنیوں کو اگر سی اوز کی ضرورت ہو تو ان کے پاس ایک اویلیبل ورک فورس ہو. یہ کام ہمیں بڑی دیر پہلے کرنے کی ضرورت تھی. سیکنڈ فیز میں یہ چیزیں تو آلریڈی ڈیفائنڈ تھی کہ آپ نے 18 ڈفرنٹ سیکٹرز میں چائنا کیا سیکورٹی تھریٹ تھا، کیونکہ چائنا کے لوگ ہر شہر میں نظر آتے تھے. یہ میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. تو 18 ڈفرنٹ سبجیکٹس ہیں جن کو 18 ڈفرنٹ ایریاز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائڈ کیے گئے ہیں کہ جن کے لوگ شارٹ ٹریننگ کر کے انہی پروگرامز میں انڈکٹ ہوں گے. اب جیسے اپنے چائنیز کی کمی کا ایک جو بات کی، ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں اباؤٹ 80,000 چائنیز یہاں پہ موجود تھے، اور چائنیز جب بھی آتے ہیں دیکھیں وہ جاب کریٹ کرتے ہیں. ان کو ڈرائیور، کوک، ان کو خان سما، مالی، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جاب اپرچونٹیز بڑھتی ہیں، کبھی کم نہیں ہوتی. وہ یہاں پہ جاب کرنے نہیں آتے. میں آپ کے توسط سے اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو پر اینم انکم ہے وہ $16,000 پلس ہے، اور ہماری پر اینم انکم $1,560 $1,590 ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ چائنیز کو چیپر لیبر ہے. دے آر 1,000 ٹائم مور ہائر دین اس. تو وہ چیپر لیبر کے طور پہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں. ہاں، وہ ایریاز جہاں پہ پاکستان میں کوئی آلٹرنیٹو سولوشن نہیں ملتا وہاں پہ انہیں پرابلم آتی ہے کہ انہیں چائنا سے. مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ صرف ڈرائیور کوک کے لیے کریں گے؟ نہیں، میں نے آپ کو مثال دی. 18 ڈفرنٹ ایریاز ہیں انجینئرنگ سیکٹر کے، اور چائنا گورنمنٹ نے وہ لسٹ دی ہے. یہاں پہ وہ کورسز شروع ہو چکے ہیں، ٹیفٹا میں بھی شروع ہو چکے ہیں. ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے. میں آپ کو اپنی بات ہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ اپنی مجبوری سے صرف لے کے آتے ہیں، ادروائز انہیں پاکستان ورکر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیے کہ یہ ایک ہی مسئلہ جو سب سے اہم ہے، جس کے لیے پھر ہم معذرت بھی کرتے ہیں، پھر ہم یعنی جب ایسا کوئی واقعہ ناک ہو جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم کو صفائی دینی پڑتی ہے کہ سی پیک کے مخالف جو ممالک ہیں یا جو پارٹیز ہیں وہ دہشت گردی کرواتی ہیں. کیا پاکستان میں سیکورٹی ادارے اس قسم کے سینسٹیو اور اکنامیکل جو ہمارا مستقبل ہے جو اس کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے میں کامیاب رہیں یا ناکام رہیں؟ جی برگیڈی صاحب. اچھا، آپ بات کریں. اس میٹر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چائنا گورنمنٹ آلویز وانٹ ٹو فائنڈ شیئر دس انٹیلیجنس شیئرنگ، کہ اگر انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے. لیکن اس سلسلے میں میں ہمیشہ چائنا گورنمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف انٹیلیجنس شیئرنگ نہ مانگیں. وہی بینگ پاکستانی وی آر ویری کیپیبل. اگر ہمارے میں کوئی ٹریننگ کی کمی ہے یا ہمارے پاس کچھ وسائل کی کمی ہے آپ ہمیں اسسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو ادارے ہیں، ہماری جو افواج ہیں، ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، دے آر اسٹل ویری کیپیبل، اور وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے روزانہ ایسے اسٹریٹجک آپریشنز کرتی ہیں جہاں پہ ہمارے آفیسرز کی بھی جان جاتی ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے ان کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر رہے. وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. لیکن اگر کسی جگہ پہ آپ اسس کرنا چاہتے ہیں، یو مے کم اپ. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہماری اگر ٹریننگ میں یا ہمارے اکوپمنٹس میں یا ٹیکنالوجی میں کسی چیز کی کمی ہے، اوکے وی نیڈ یور ہیلپ. بٹ انٹیلیجنس شیئرنگ فار پاکستان اٹ از آلموسٹ امپاسبل. اس وقت بہت زیادہ پروجیکٹس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا کہ انجینئر ہوتے ہیں اور لیبر تو ہماری ہے. آپ نہیں، اس وقت بہت سارے پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو رہا. آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ جتنی انویسٹمنٹ آئی ہے 18,000 میگا واٹ پاور جو ہے وہ ہائیڈرو سسٹم سے ہم نے انجیکٹ کر دی آلریڈی. لیکن اس کے باوجود آج تک آپ نے اگر آئی پی پیز کو ڈیل نہیں کیا تو یہ تمام ہماری جتنی اور بھی ہم بجلی پیدا کر لیتے ہیں ان کے تعاون سے، تو اگر آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن نہیں. دیکھیں سر، آئی پی پیز کے ساتھ آپ کی نیگوشیشن ایک اور ونڈو سے چل رہی ہے، اور وہ ویسٹرن ونڈو ہے. آپ نے آلریڈی کسی اور ایسے ملک کو آن بورڈ لے لیا ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی طرح آئی پی پی سے جان چھڑوا دو. لیکن یہ ایگریمنٹ کرنے والے، اور یہ ہماری لوکل کمپنیز ہیں، سب ایز این اوورسیز بن کے آئے ہوئے ہیں. 80-90% یہ سب لوکل ہیں، اور یہ جس طریقے سے اس ملک کی اکانومی کا خون چوس رہے ہیں. یہ تو جب ایگریمنٹ کرنے والے تھے مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ تب ان کے ذہن میں کون سا آئیڈیا تھا. کون سی ایسی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں جو 16 سینٹ 18 سینٹ کی پاور پروڈکشن پہ سروائیو کر سکتی ہے، جبکہ آپ کی آج بھی واٹر کی جو پاور پروڈکشن ہے، جو داسو ڈیم ہے، جو دریائے کنہار پہ بنا ہے، رن آف واٹر پروجیکٹ ہے، اس کی پروڈکشن پرائس 2.5 سینٹ 3 سینٹ پر واٹ ہے. چاہتے ہیں کہ اس وقت جو رولنگ کلاس ہے یہ آئی پی پی اکثریت ان کی ہے.
ہو سکتا ہے وہ, مجھے تو لگتا ہے ہر حکومت میں ہوتے ہیں یہ تو ایسے سوئچز ہیں کہ جو ہر حکومت کی بجلی آن اینڈ آف کر رہے ہوتے ہیں, میں تو یہی سمجھتا ہوں. چائنا اگر ہمیں مطالبہ ہمارے پاس کرتا ہے کہ ہمیں بجلی ظاہر وہاں ہم نے منصوبے بنانے ہیں, تو یا بجلی ہم خود پروڈیوس کریں یا ہمیں دو اس ریٹ پر دو, تو پھر اور ہم ڈیفیسٹ. دیکھیں آپ اس طرح نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو چائنا یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ سولر پاور کے لیے انرجی دو اور ہمیں 5 سینٹ پر واٹ دے دو, آپ دے دیجئے 5 سینٹ پر واٹ کے حساب سے. اگر وہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں $10 کروڑ کی, لیکن اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ آتا ہے کہ پاکستان کی $8 بلین کی امپورٹ کو لاک لگ جاتا ہے, تو آپ $5 کروڑ $10 کروڑ قربان کر دیں. ہم نے کہا کہ 363 یہ ایسی آئٹمز ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے. میں یہ ایک عجیب سا کویسچن ہے, یہ آپ نے ابھی بات کی, میں اپنی بات ٹوک رہا ہوں. مجھے پاکستان سے جو ٹوٹل پروڈکٹ آج تک نظر آئی ہیں جو کہ میں نے ریکمینڈ کی ہیں اور جو مجھے چائنا کی طرف سے بھی, دیٹ از اونلی 72 ڈفرنٹ کائنڈ آف پروڈکٹ اینڈ 363 پروڈکٹ از دیٹ چائنا اور پاکستان گورنمنٹ دے آر گوئنگ ٹو ارینج اے کائنڈ آف اے سنگل ونڈو آپریشن اور کائنڈ آف سنگل کنٹری ایگزیبیشن. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک صرف پولیٹیکل سٹنٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وزیر اعظم واپسی میں کیا لوگوں کو بتائیں گے, وعدے یاد کروائیں گے؟ نہیں, یہ وعدے نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھے, دیکھیں چائنیز کا جو پروجیکٹ ہے, نہیں چائنیز کا پروجیکٹ دیکھیں, چائنیز جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں, پھر اس کا وہ پلان بی, پلان سی, پلان ڈی سارا ان کے پاس ہوتا ہے. میں اس طرح, میں چونکہ جتنا میں چائنیز کو سمجھتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, میں ان کے درمیان میں رہا ہوں, میں نے ان کے درمیان میں کام کیا ہے. I understand their verdict. وہ ایسا نہیں ہے. کتنے % ہے اس صورت میں کہ افغانستان میں بھی ان کو ایک ایکسس مل گیا, وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو وخان سے ان کو جو چاہ بہار, دیکھیں سر, چاہ بہار کا بار بار جو ذکر کیا جاتا ہے, چاہ بہار از اے واٹر چینل. وہ ایک واٹر چینل ہے جہاں پہ 14,000 ٹن کا جہاز لگنا ہے, اور وہ بھی ان کے پاس ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے. فلیگ شپ پروجیکٹ از اے سی پیک پروجیکٹ فار بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. سر آپ عوام کے لیے کہ سی پیک سلک روٹ پلاننگ کا بجٹ $1280 ارب ہے, اور اس میں سے ابھی تک جو انجیکٹ ہوئے ہیں پیسے وہ تو صرف $60 بلین ہے. اور اس کو آپ ایسے مت لیں کہ اس دورے کو کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ کامیاب دورہ ہوگا, اور یہ پاکستان گورنمنٹ کی SIFC کی ایک اچھی ایفرٹ ہے, اور اگر یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو میں خاص طور پہ SIFC کے موضوع پہ گفتگو کرتا. اچھا عامر صاحب, کیونکہ ہم نے کوئی اور بھی باتیں کرنی ہوتی ہے, ٹائم ہمیشہ رہتا ہے. آج عمران خان جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ میں تو نہیں آئے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان میں جو نیب ترمیم کے خلاف حکومتی اپیل ہے اس پر سماعت ہوئی ہے, اور پھر عمران خان صاحب سے بھی سوال جواب ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک تو بڑا افسوس ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ میں کوئی پوائنٹ سیکورنگ کر رہا ہوں اور اس میں مجھے بتایا جائے. اور پھر نیب کا جب سوال ہوا کہ نیب اگر حکومتی اپیل پر کوئی اور فیصلہ آتا ہے تو آپ کو نقصان ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ریمانڈ کا ٹائم ہے وہ 90 دن سے 40 دن ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تو پہلے جیل میں ہوں, اور 5 دن کے اندر اندر جو ہے مجھے سزائیں سنائی گی اور الیکشن سے باہر کر دیا گیا. انہوں نے انڈیا سے اندر کیجریوال کی مثال دی کہ اس کو سزا ہوئی لیکن اس کی بیل کر کے اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی تھی. سب کی خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو, اور آج سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی کہا کہ مل کے بات کریں, لیکن بات کون کروائے گا اور کس کی خواہش سے ہو سکتی ہے, اور کون کروانا چاہتا ہے اور کوئی وہ کون کروانا نہیں چاہتا, کس کے مفاد میں, کون بینیفیشری ہے اور کون سٹیک ہولڈر رہے گا. یہ آئندہ پھر کل پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے کل پھر آپ سے بات بھی ہوگی, اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پاکستان زندہ باد.